ونی رائٹر نامعلوم۔ گاؤں کے سارے لوگ اس وقت جرگے میں موجود تھے، تو وہیں سردار امین سلطان سرداری کی کرسی پر بیٹھے سنجیدگی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جن کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ سارا گاؤں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خون بہا کا بدلہ ابھی لیا جائے گا۔ میرا جوان پوتا مارا گیا ہے اور میں سردار ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ابھی اس وقت اس شخص کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ سردار صاحب کی آواز بھرے مجمع میں گونجی، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کا جوان پوتا قتل کیا گیا تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس خاموشی کو ایک خوبصورت آواز نے توڑا، نہیں پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو۔ سب کے چہرے بے یقینی سے پیچھے مڑے اور اس آدمی کا خون خشک ہو گیا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ بوا سے اپنا آپ آزاد کرواتی سارے ہجوم کو چیرتی ہوئی بھاگی اور اپنے باپ کے سینے سے آ لگی، اور اس کے باپ کو لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ ان کی بیٹی یہاں تک کیسے آ گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ اسے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا، اور مجبور اور لاچار باپ کو اپنے سر پر اب آسمان پھٹتا محسوس ہونے والا تھا۔ یہاں سے جاؤ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز خوف سے کانپ اٹھی، مگر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ سردار کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ حوریہ جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس کا باپ کچھ درستگی سے بولا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کے بابا نے 18 سالوں میں ایک بار بھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ بوا اسے لے کر جائیں۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑی بوا کو حکم دیا، مگر سردار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے سرتا پیر اس کا جائزہ لیا، جو خود کو بڑی سی کالی چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورت آواز کے علاوہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ تھیں ہلکی بھوری آنکھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشرق کا سارا حسن ان آنکھوں میں سما گیا ہو۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتے، نہیں چاہے مجھے جان سے مار دے، مگر میری بیٹی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا باپ غصے سے چیخا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حوریہ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے حکم دیا، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ سردار صاحب نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا۔ ابھی اس وقت اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ سردار کا حکم دینا تھا کہ فوراً ایک گارڈ نے گن نکال لی۔ حوریہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز نہیں، میرے بابا کو چھوڑ دو، بے شک مجھے مار دو، پلیز نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا اپنے باپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سردار صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ حوریہ کے باپ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے دور رہنا پڑے گا۔ حوریہ کو اپنے گلے میں آنسوؤں کی گیلی گینداں اٹھتی محسوس ہوئی۔ پھر آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے جیسے تردید چاہی۔ سردار صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل، اگر تم میری بات مانو گی تو ابھی اسی وقت تمہارے بابا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک تیکھی نظر اس مجبور اور لاچار باپ پر ڈالی، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہیں حوریہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اس کے باپ کی روح تڑپی تھی، مگر حوریہ کو تو ان کی زندگی بچانی تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، اور اس معصوم کی قسمت کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ وہ واپس ہجوم کی طرف پلٹے۔ میں ابھی اس وقت یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ہمیں خون بہا میں جان نہیں اب ونی چاہیے۔ کسی نے اس باپ کی روح ڈھیر دی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئے، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں حوریہ ذیشان کی زندگی بدل گئی۔ وہ کسی کی بیوی بنی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، بس اس نے خالی ذہن کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اسے دونوں طرف سے ملازموں نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک آخری نظر اپنے باپ پر ڈال کر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بوا بھاگتی ہوئی آئیں اور ذیشان صاحب کے پاس بیٹھی۔ بھائی صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بچوں کی طرح زمین پر ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے۔ میری بچی چلی گئی بوا، معصوم بھیڑیوں کی جال میں جا پھنسی ہے۔ میں ساری زندگی اسے درندوں سے بچاتا آیا، اور آج میں نے اسے کھو دیا۔ مجھ جیسے کمزور باپ کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ یہ سوچ ہی سوہان روح تھی کہ جس بیٹی کو اتنے نازوں سے پالا، اسے کوئی چھین کر لے جا چکا ہے۔ بوا نے پہلے مشکلوں سے انہیں وہاں سے اٹھایا اور ان کے گھر کی طرف لے کر گئی۔ کون جانے اس معصوم کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا تھا۔ گاڑیاں ایک سفید ستونوں والی حویلی میں داخل ہوئیں۔
ملازمہ کی تقلید میں وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی، سالوں پرانی، اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ 3 منزلہ سفید رنگ کی وہ جدید پشتی حویلی تھی۔ ایک طرف گارڈن تھا تو دوسری طرف پورچ اور بائیں طرف سوئمنگ پول اور جم ہال تھا۔ اچانک اسے ملازمہ نے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے اسے لے کر اندر بڑھی۔ حوریہ کو اپنے بازو میں تکلیف کی لہر اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اندر داخل ہونے پر ہی بہت بڑا حال تھا۔ ایک طرف تخت تھا جس پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، دوسری طرف 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ نوکرانی نے حوریہ کو اس بوڑھی عورت کے قدموں میں لا کر دھکا دینے کے انداز سے پھینکا۔ بی بی جی، یہ قاتل کی بیٹی ہے، غنی ہو کر اس حویلی میں آئی ہے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ نوکرانی کی بات سنی تھی کہ وہ عورت غصے سے اٹھی، حوریہ کے بالوں کو گدی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ معصوم تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے آج تک اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کبھی اونچی آواز نہیں کسی تھی۔ اس کا سارا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو گیا تھا، شاید ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ سفید دودھیا گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اسے پے در پے تھپڑ مار رہی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے جوان بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، تیرے قاتل باپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ وہ وحشت زدہ چیخی۔ حوریہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ جب ان کے ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے اسے مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسم کے کس کس حصے میں درد اٹھی، مگر وہ زمین پر گری تھی اور اب ایک دوسری لڑکی اس کے پیٹ اور جسم پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار رہی تھی۔ مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا، تجھے کیا لگا تھا یہاں سکون سے رہے گی؟ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چیخی۔ حوریہ کے سر کے بال پکڑ کر اس نے اتنی زور سے کھینچے کہ اسے گمان ہونے لگا شاید سارے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ اس پر بھی بس نہیں ہوئی، اس کے سر کو زمین پر دے مارا۔ سر سے خون کی ایک تیز دھار نکلی اور اس کے بعد کیا ہوا حوریہ کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے رات کے کسی پہر ہوش آیا۔ وہ اپنا دکھتا سر اور زخمی وجود لے کر اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا آس پاس شاید وہ کوئی اسٹور روم تھا۔ وہاں کاٹ کباڑ کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ زمین پر صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ زخمی لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا، شاید کسی نے اڑی ترچھی پٹی کی تھی۔ اسے عارضی سے طبی امداد دی گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے اس لیے اس کے زخم کور کر دیے۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ درد میں چور محسوس ہو رہا تھا، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرے کو چھو کر دیکھا، دونوں غال سوزش کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اس بند کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کے باپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا اور ان لوگوں نے کیسا جانوروں کی طرح سلوک کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہاں اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں قید ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بابا کی یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں سے آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کا باپ اس کا ہیرو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی تو چلو اٹھو، کچن میں اور ساری حویلی والوں کے لیے رات کا کھانا بناؤ۔ نوکرانی نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کیا۔ وہ خون کے گھونٹ بھرتی اس نوکرانی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہوئی تھی، جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ساری نوکرانیاں ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گئیں۔ چل شروع ہو جا۔ وہ شاید تمام ملازمین کی ہیڈ تھی جو اسے حکم سنا رہی تھی۔ حوریہ نے آنسو سے لبریز آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ کوئی مدد نہیں کروائیں گے؟ سب کچھ تو کرے گی؟ وہ تنگ کر بولی۔ حوریہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بے جان ہاتھوں سے کام کرنے لگی۔ اسے کہاں اتنے کام آتے تھے، لیکن لوگوں کے تیور بتا رہے تھے اگر وہ منع کرتی تو شاید یہ اسے جان سے ہی مار دیتے، جبکہ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی اپنے بابا سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ اس کی زندگی صرف اس کے باپ سے شروع ہو کر اس کے باپ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کام کرتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ چھری سے کٹا اور نہ جانے کتنی بار اس کا ہاتھ جلا، مگر وہ اپنی سسکیاں قابو کرتی سارا کام کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ حویلی کی بہو پر حکم چلا رہی تھی کیونکہ وہ غنی میں آئی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ درد اس کی قسمت میں آنے تھے۔ سارا کام ختم کیے شاید وہ رات کے 12 بجے واپس اس کمرے میں آئی، خالی پیٹ، درد سے کراتا جسم اور سخت زمین۔ شاید آج اس کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح کے 5 بجے سے ملازمہ نے اس کا کندھا پکڑ کے اسے بٹھا دیا اور ہڑبڑا کر
وہ ہڑبڑا گئی۔ جلدی سے کچن میں پہنچ ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ نوکرانی یہ حکم سنا کر چلی گئی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اپنے درد سے کڑھاتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید اسے نوکرانیوں کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ وہ بنا چوں چاں کیے کھا گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی وہ کون تھی۔ بس اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہی تھی، اور جیل میں قیدیوں کے لیے من و سلوہ تو اترتا نہیں۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں جانوروں سے بدتر سلوک ہونے لگا۔ سارا دن وہ نوکروں سے زیادہ حویلی کے سارے کام کرتی، اور وہ بوڑھی اماں اور دونوں جوان لڑکیاں جب دل چاہتا اسے مار کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال لیتی۔ اسے اس حویلی میں اب 7 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں اس کے جسم میں اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتے۔ اسے ملازمہ کی اترن دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا، اور آج وہ معصوم ایک ملازمہ کی اترن پہن رہی تھی۔ وہ وڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا سوچ کر دادا جان نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کرا دیا، جبکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے ایک گرلز کالج گیا تھا، وہاں اس نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت بوڑھی آنکھیں اور ان پر گری پلکوں کی جھالر۔ مشرق کا حسن، سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بھوری آنکھیں ایک طرف، گلابی لال سرخ ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بس اس کی ایک ہی جھلک دیکھ پایا تھا، نہ وہ اس کا نام جانتا تھا نہ پتہ، بس اس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی۔ دوسری بار وہ اسے سڑک پار کرتی نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شادی صرف اس سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے اسے 1 ہفتے پہلے ایمرجنسی میں کال کر کے جرگے میں بلایا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں نکاح نہیں کروں گا، کوئی مذاق نہیں، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، مگر دادا جان کو تو ہر حال میں اس لڑکی کو ونی میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو میں اس سے شادی کراؤں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو، بے شک اسے دیکھنا بھی مت۔ وہ دادا جان کی باتوں پر ایمان لاتا کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کھو گیا اور نکاح کر لیا، مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا اس نے کیا کیا، کسی لڑکی کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی، اور پچھلے پورے 1 ہفتے سے ڈیرے میں رکا ہوا تھا۔ ہمت نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے، اسے کسی سے محبت تھی، مگر ان سب میں اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ تھا جو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود کو اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وڈیرے سے نکلا اور گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو شیلف پر پٹکا۔ یہ چائے پانی کی طرح ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو، غصے سے اونچے لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریہ نے فوراً وہ کپ پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پر گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور چائے کٹیلی میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کپ پکڑا، پھر حوریہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا۔ حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ اسے رلا کر جیسے مزہ آیا تھا۔ نئی چائے بنا کر دو، اس نے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں بہری ہو گئی ہوں؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، اور 1 ہفتے بعد اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والی تو پتھر دل ہے۔ اچھا، تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کٹھیلی پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے تھے، اس سے اپنے ہاتھ انگارہ ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر لائی۔ حوریہ نے بہت ہمت کرتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے حوریہ کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی تھی۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ سونیا! شہریار سلطان کی دھاڑ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ بے یقینی اور غصے سے چیخا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے حواس بھی ساخت ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریہ کے بے جان جسم کو پکڑا۔
اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا اور جیسے ہی شہریار خان کی نظر حوریہ کے چہرے پر گئی، اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی ہی حویلی میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا، اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریہ کے گال کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہا ہو کہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے نکلتے خون پر رکھ کے زور سے دبایا تاکہ خون کا بہا رک جائے۔ سکینہ، سکینہ! وہ غصے سے دوڑا تھا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے محب سی سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سکینہ کے تو چھکے چھوٹ گئے، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ غصے سے دوڑا۔ "وسائیں، یہ لڑکی ونی میں آئی ہے!" اس کی کانپی آواز نکلی اور شہریار خان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا یا قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دکھا۔ اس حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی ونی آئی تھی اور وہ تھی شہریار سلطان کی بیوی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، جس لڑکی کو رو رو کر دعاؤں میں مانگا، وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ وہ ہوش میں آیا، اگلے ہی پل حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ "رک جاؤ شہریار!" اس سے پہلے وہ سیڑھی پر قدم رکھتا، چچی کی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ "یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، بھولو مت ونی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تم سے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے بارے میں سوچنا مت!" انہوں نے کافی تیز لہجے میں کہا۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ "یہ شہریار سلطان کی بیوی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں، اور وہ میرے کمرے میں جائے گی۔ ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائیں!" وہ ساری بات کو ایک ہی جملے میں سمیٹتا اوپر چلا گیا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ سونیا نے غصے سے فلاور واز زمین پر دے مارا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا۔ بیڈ پر لیٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سر پر پٹی کی، پھر اس کے سرخ ہوتے ہاتھ دیکھے۔ یقیناً وہ جلے تھے۔ ان پر بھی دوا لگائی۔ ایک نظر اس کے سارے حلیے پر ڈالی۔ اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا، ڈھیلے کہتے، جسے اسے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس پر کتنا تشدد کیا گیا، پتہ نہیں اسے 1 ہفتے سے کتنا مارا گیا، اور وہ کیسے انجان رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو کیسے ان عورتوں کے درمیان چھوڑ گیا۔ سب سے پہلے اسے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، پھر وہ اس کے لیے کچھ اچھے کپڑے منگوائے گا۔ ابھی وہ چوٹ کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ آدھی راتوں کو اٹھ کر دعاؤں میں صرف اس لڑکی کو مانگتا تھا، اور آج قسمت تو دیکھو، وہ لڑکی انجانے میں ہی اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا اب اپنی بیوی پر ایک خراش بھی نہیں آنے دے گا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بیوی کا نام کیا ہے۔ "کوئی بات نہیں، آپ کے ہوش میں آنے تک میں بیوی ہی کہہ لوں گا۔" اس کے پاس بیٹھا وہ اپنی سرمئی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے بول اٹھا۔ "اگر آپ سب کو یہ قسط پسند آئی ہو اور اس پر اچھا رد عمل ہو تو باقی قسطیں بھی جلد اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ اپنی رائے ضرور شیئر کریں، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم رکھتی ہے۔" ناول کا نام رائٹر نامعلوم۔ دوسری قسط۔ کچھ گھنٹوں میں تو حویلی کے ہال میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ سربراہی کرسی پر دادا جان بیٹھے تھے تو ان کی دائیں طرف چچی بیٹھی تھی، ساتھ ہی چچی کی بیٹی سونیا اور اس کی بھابھی تھی۔ سامنے والی کرسی پر شہریار سلطان بیٹھا تھا۔ اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی تھی۔ چاہے وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہی تھی، پھر بھی کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ وہ اب کچھ غصے میں چچی سے پوچھ رہا تھا۔ "تم شاید بھول رہے ہو، میرے بیٹے کی قاتل ہے وہ۔" چچی بھی پاگلوں کی طرح چیخی۔ "میں کچھ نہیں بھولا، قاتل وہ نہیں، اس کا باپ ہے، اور آپ لوگوں نے خون بہا میں ونی مانگ کر حساب برابر کر لیا۔ اب میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا وحشی سلوک کیا جائے۔" شہریار سلطان کی دھاڑ کافی تھی سب کے منہ بند ہونے کے لیے، مگر وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ "تم شاید بھول رہے ہو شہریار سلطان، اس لڑکی کے باپ نے مجھے بیوہ کیا ہے اور میرے بچے کو یتیم کر دیا، اور تم اب اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ یہ لائبہ تھی، چچی جان کی بہو جو جوان لڑکا مارا گیا، اس کی بیوہ۔ میں کچھ نہیں بھولا، میں صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے پیچھے سب کریں گے اور میں کچھ نہیں کہوں گا؟ جو کچھ ہو چکا وہ آپ سب لوگ کے لیے کافی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا
تو اس شخص کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ یہ شہریار سلطان آپ سب کو زبان دیتا ہے۔ سونیا کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ وہ عورت ونی میں آئی ہے اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو بیوہ نہیں بنایا جاتا، اس حویلی میں ملازمہ کی طرح رہتی ہیں، اور آپ کی منگیتر میں ہوں، شاید آپ بھول گئے۔ سونیا اپنا غصہ ضبط کی آہستہ آواز میں گر۔ شہریار نے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ قابو کیا۔ یہ کیا ونی ونی لگا رکھا ہے؟ کیا نکاح کوئی مذاق ہے؟ نکاح کا مطلب ایک مرد اور عورت کا مکمل رشتہ ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی مذاق نہیں، اور وہ میری بیوی ہے۔ اور رہی دوسری بات، سونیا بیوی تو کس منگنی کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تم خود زبردستی میری منگیتر بنی بیٹھی ہو نا، تو آج میں تمہاری غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ میرا تم سے نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کبھی ہوگا، سمجھ گئی؟ آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی تم سے کبھی میں شادی نہیں کروں گا۔ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سکینہ سکینہ غصے سے ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ 2 منٹ بعد سکینہ حاضر ہوئی۔ سوپ بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ اسے حکم سنا تھا، وہ اٹھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سونیا اپنے آنسو قابو کرتی رہ گئی۔ دادا جان، آپ دیکھ رہے ہیں سب؟ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ جوان خون ہے، کچھ دن عیش کرنے دو، حویلی کی بہو تم ہی بنو گی۔ سونیا کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ یہ سلطانوں کی حویلی تھی۔ امین سلطان کے 2 بیٹے تھے، ایک وہار سلطان اور دوسرا منہار سلطان۔ وہار سلطان کی بیوی رابعہ بیگم، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا 25 سالہ شہریار سلطان، اس سے چھوٹا 23 سالہ ولید سلطان اور 22 سال بیٹی نمرہ سلطان تھی۔ منہار سلطان کی بیوی رضیہ، ان کے 2 بچے، بڑا 26 سال سعید سلطان اور 23 سالہ بیٹی سونیا سلطان۔ سعید سلطان کے قتل کی وجہ سے حوریہ اس وقت حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ اب تک شاید بے ہوش ہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے لیے چند آن لائن کپڑے منگوانے لگا جو اسے اچھے لگے۔ وہ اکثر نمرہ کے لیے منگواتا تھا، اس لیے اسے کچھ تجربہ تھا۔ یہ لڑکی تو نمرہ سے بھی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی پلٹا دیکھا اس کا وجود حرکت میں آ رہا تھا، وہ فوراً بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ ہل رہے تھے، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے چاہے جب سارے جسم میں درد کی وجہ سے تکلیف اٹھی اور اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ شہریار کی سرمئی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے سرخ ہونے لگیں۔ اس نے نیم آنکھوں سے آس پاس کا منظر دیکھنا چاہا تو شاید کسی کمرے میں تھی۔ آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی نظر اپنے قدموں کی طرف گئی جہاں کوئی جوان خوبرو شخص بیٹھا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے نہیں جانتی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرمئی آنکھیں، سر پر کالے بال، ہلکی سی بیئرڈ اور پرکشش چہرہ۔ سفید سوٹ میں وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاید حوریہ نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد پوری ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مگر اچانک اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے اور یہ مرد کون ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہوتی ہوئی پیچھے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا۔ آرام سے، کیا کر رہی ہیں؟ درد ہوگا۔ اسے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اس نے کندھوں سے پکڑا اور نہایت نرمی سے اسے کچھ اوپر کیے بٹھایا۔ اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تاکہ وہ ٹیک لگا کے آسانی سے بیٹھ جائے۔ جبکہ حوریہ تو بے یقینی سے اس مہربان شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بالکل اس کے بابا کی طرح اس کی کیئر کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بہت دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز سن کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ حوریہ تو ساکت رہ گئی، بے یقینی سے سارے کمرے میں نظر گھمائی تو ایک دیوار پر اسے اسی شخص کی تصویر نظر آئی۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے، مگر آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں واضح خوف تھا جو شہریار صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ریلیکس، ڈریں نہیں، میں تو آپ کا دوست ہوں۔ اس نے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوتی کمفرٹر کو پکڑ کر اس میں گھسنے کی کوشش کرتی سکڑ سمٹ گئی۔ بابا کہتے ہیں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ شہریار تو کافی پل بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے آپ اس حویلی میں کیوں ہیں؟ اس کی نرم آواز پر حوریہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سب میرے بابا کو قاتل کہہ رہے تھے اور انہیں مارنے والے تھے۔ مجھے اپنے بابا کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے۔ باپ کے ذکر پر آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چہرے بھگونے لگے۔ شہریار کو حقیقی رنج ہوا۔ اور نام کیا ہے آپ کا؟ اسے یاد آیا کہ اسے تو نام بھی نہیں معلوم تھا۔ حوریہ ذیشان۔ اس کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
چہرے کی طرح نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح کس سے کیا گیا؟ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ حوریہ کا سر دوبارہ نفی میں ہلا۔ اس کا نام جانتی ہیں؟ تیسری بار پھر حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار سلطان بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت معصوم تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں شہریار سلطان ہوں اور میں وہی ہوں جس سے آپ کا نکاح کیا گیا ہے۔ آپ میری بیوی ہیں۔ اس کی خوبصورت نرم دو ٹوک آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی پل وہ اس کے الفاظ پر لذیذ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بے یقینی ہی یقینی کی۔ اب مجھے بتائیں، جب سے آپ اس حویلی میں آئی ہیں کس نے کیا کہا ہے؟ جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کا نام بتائیں، میں سب سے حساب لوں گا۔ اس کے الفاظوں میں مضبوطی تھی، نرمی تھی اور شاید محبت بھی۔ حوریہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا مگر پھر بھی اسے سکون محسوس ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سب بتاتی گئی کہ 7 دن سے وہ اس حویلی میں کس حالت میں ہے۔ جیسے جیسے آنسوں کی روانی میں وہ بول رہی تھی ویسے ویسے شہریار سلطان کا ضبط بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نوکرانیوں نے اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سکینہ سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی حوریہ کی نظر ملازمہ پر پڑی اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھ جیسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حوریہ کی نگاہوں کی تعاقب میں اس نے بھی پیچھے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ اشتعال کی لہر شہریار سلطان کے سارے جسم میں دوڑی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سکینہ کے ہاتھوں سے ٹرے چھپٹے والے انداز میں پکڑی اور ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں کتنا غصہ تھا سکینہ نے محسوس کیا۔ وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ ملازموں کی کلاس کے بعد میں لینے کا سوچتے ہوئے شہریار نے اپنا غصہ ضبط کیا اور مسکرا کر حوریہ کے پاس بیٹھا۔ چلیں بیوی، جلدی سے یہ سوپ پی لیں، اس سے آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے ٹرے اپنے اور حوریہ کے درمیان بیڈ پر رکھی، پھر باؤل پکڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سوپ کا چمچ بھر کر حوریہ کے چہرے کے پاس کیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنا باپ دوبارہ یاد آیا۔ وہ بھی تو حوریہ کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہیں درد ہو رہی ہے؟ وہ فوراً پریشان ہوا۔ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ بابا کی یاد آ گئی۔ وہ بھی مجھے اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ کیا میں ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گی؟ اس نے اپنی گیلی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ اگر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی تو میں آپ کو ملوانے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہونے کے لیے ریسٹ کرنی پڑے گی، سوپ پینا پڑے گا۔ کریں گی نا یہ سب؟ حوریہ کی آنکھیں چمکی۔ اس نے فوراً اس بات میں سہ لیا۔ چلیں پھر جلدی سے سوپ پئیں۔ اس نے دوبارہ چمچ بھر کر حوریہ کے چہرے کے پاس کیا۔ اس نے منہ کھولا تو اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ حوریہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جو اسے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے ٹشو سے حوریہ کے ہونٹ تک صاف کیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا مرد بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس نے تو آج تک جتنے بھی آدمی دیکھے سب اسے تکلیف دینے والے تھے، تو اب ہم دوست بن سکتے ہیں، ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے سامنے پھیلایا۔ وہ کچھ الجھن سے اس کا ہاتھ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا۔ دیکھیں، مرد اور عورت دوست بن سکتے ہیں اگر وہ نکاح کر چکے ہوں۔ تو اب میں آپ کا دوست بن سکتا ہوں بیوی۔ اس کی بیوی کہنے پر حوریہ کے دل میں عجیب سا احساس اترا مگر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ مگر اس بارے میں تو بابا نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے شدید مضطرب نظر آ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بگڑ گئی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اسے یقیناً میاں بیوی کے رشتے کا سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح آپ کے بابا آپ کے محرم ہیں، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ حوریہ کا سر ہاں میں ہلا۔ جس طرح لڑکیوں کا سگا بھائی ان کا محرم ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس سے آپ کا نکاح ہوا وہ بھی آپ کا محرم بن جاتا ہے۔ وہ آپ کو چھو سکتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ وہ ایک باپ اور بھائی سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور مرد ایسا نہیں کرتے۔ وہ نہ تو اچھے شوہر ہوتے ہیں نہ اچھے مرد۔ اس لیے آپ مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی گناہ ملے گا، نہ ہی اللہ پاک آپ سے ناراض ہوں گے۔ حوریہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ساری الجھن ختم ہوئی۔ شہریار نے اب تک اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا تھا۔ حوریہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا زخمی ہاتھ رکھ دیا۔ شہریار کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا تو سامنے ایک ملازمہ کچھ شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے وہ سب پکڑ لیا اور دروازہ بند کیے وہ واپس بیڈ تک آیا۔ حوریہ نے کچھ حیرانی سے اتنے سارے شاپنگ بیگ دیکھے جو وہ اس کے پاس رکھ رہا تھا۔
ان سب میں آپ کے لیے کچھ کپڑے اور جوتے ہیں۔ فی الحال تو میں نے تھوڑی سی چیزیں منگوائی ہیں، آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی نا تو پھر ہم ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گے۔ وہ کچھ کپڑے نکال کر ان کو دیکھ رہا تھا، مگر حوریہ تو ساکت اور جامد رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے گی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، اسے تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ویسے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے بیوی؟ اس کی آواز سے حوریہ کا سکتہ ٹوٹا۔ پرپل۔ شہریار مسکرا۔ اوکے، تو پھر آپ اپنی پسند کا کلر پہنیں گی۔ اس نے ان سارے کپڑوں میں سے ایک پرپل جوڑا نکالا۔ یہ کپڑے آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اس نے حوریہ کے بدن پر موجود ان ڈھیلے اور پرانے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لیں، چینج کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو نیم گرم پانی سے شاور بھی لے سکتے ہیں، اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ وہ ڈریس وہیں رکھتا ہوا حوریہ کے پاس آیا، جو حیرت سے اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آئے، میں آپ کو واش روم تک چھوڑاتا ہوں۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ حوریہ نے قدم زمین پر رکھے، وہ اسے ساتھ لیتا واش روم میں آیا، پھر اس کا ڈریس لا کر واش روم میں ہینگ کر دیا۔ میں کمرے میں ہی ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، درد وغیرہ یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ دروازہ بند کر لیں، بٹ لاک مت کیجیے گا، اوکے؟ نرمی سے اسے سمجھا کر وہ باہر نکل گیا۔ حوریہ تو اب تک شل دماغ کے ساتھ اتنا بڑا واش روم دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی یہ حویلی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر کپڑے چینج کیے، واش روم سے باہر نکلی۔ واقعی شاور لینے سے اسے ذہنی اور جسمانی سکون ملا تھا، مگر سارے جسم میں درد اٹھ رہی تھی۔ شہریار فوراً اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر نکال کر حوریہ کے سامنے کی۔ یہ کھانے سے درد ختم ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے تو نارمل تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے پکڑی اور پانی کے ساتھ نکل گئی۔ شہریار کی نظر اس کے سراپے کی طرف اٹھی۔ یہ ڈریس اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، دبلی پتلی و خوبصورت نقوش کی لڑکی، اور ڈریس فٹنگ اور ہائٹ میں بھی اسے پرفیکٹ آیا تھا۔ اس کے ہلکے بھورے بال کمر سے کچھ اوپر تک آ رہے تھے، جو گیلے اب آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے تھے۔ شہریار نے اس کے سر کے زخم پر دوبارہ پٹی کی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے کمفرٹ کھول کر اس کے اوپر دے دیا، اور وہ واقعی کچھ ہی منٹوں میں دوبارہ سو گئی۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ریلیکس ولی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کا باپ اسے لے کر کہیں چلا گیا، مگر کوئی نہ ایک دن وہ واپس اسی گھر میں آئیں گے نا؟ نعمان نے اسے تسلی دی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک بار میری نظر جس لڑکی پر پڑ جائے اور یہ دل جس پر آ جائے، اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ یار اتنا غصہ مت ہو، غصہ ہونے سے کیا ہوگا؟ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے فوراً وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے وہ ابھی چاہیے۔ ویسی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھی۔ اچھا بھلا ہاتھ آئی تھی، میں اسے اپنا بنانے ہی والا تھا کہ اس کا باپ درمیان میں آ گیا اور اسے میرے شکنجے سے بچا کر لے گیا۔ مگر قسم کھاتا ہوں، اس لڑکی کے جسم پر میں اتنے زخم بناؤں گا کہ اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی کے شکنجے سے اس کا شکار چھیننا کتنا مہنگا پڑے گا۔ پہلے تو مجھے وہ صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، مگر اب مجھے تب تک سکون نہیں گا جب تک وہ لڑکی کے سر سے لے کر پاؤں تک میری وحشت سے سج نہ گئی۔ اس کی روح کو ادھیڑ دوں گا، ایک بار ہاتھ آنے دے۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ انسان جب درندہ بن جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی درندوں کو بھی رحم کرتے دیکھا ہے؟ اور نعمان اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اب اندر تک لرز گیا تھا اور خدا سے اس لڑکی کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر خود بھی اس کی بہن تھی۔ وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کا دوست تھا۔ اب اسے اپنی دوستی پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک کلب میں تھے۔ ولی وہاں سے اٹھا اور ٹیبل تک آ کر شراب کا آرڈر کیا، اور اس حرام جام کو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہوا وہ اس ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے چنگل سے بچ کر نکل گیا۔ انا پر ضرب لگی تھی، شکار ہاتھ آ کر نکل گیا۔ آج تک جس لڑکی پر بھی اس کا دل پھسلا وہ خود اس کے بستر کی زینت بنی تھی، مگر وہ ایک واحد لڑکی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کیا بدلے کی نظر ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ اچانک خوفزدہ ہوئی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اگر ان عورتوں یا نوکرانیوں میں سے کسی نے دوبارہ آ کر اسے مارا تو اس نے کمرے میں شہریار کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے کمرہ خالی تھا۔ دوست وہ خوفزدہ ہوتی اسے آوازیں دینے لگی۔ وہ جو بالکنی میں کھڑا تھا فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ کیا ہوا بیوی، آپ ٹھیک ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے حوریہ کے گال پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ آپ یہاں نہیں تھے، میں ڈر گئی تھی، وہ سوں کرتی بولی۔ شہریار نے سکون کی سانس لی اور مسکرا کر اسے دکھا۔ ریلیکس، میں یہیں بالکنی میں تھا، آپ سو رہی تھی، مجھے لگا میری وجہ سے آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے باہر چلا گیا۔ اس نے نرمی سے وضاحت دیتے حوریہ کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ حوریہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ ویسے آپ ڈر کیوں گئی تھی؟
اور جیسے اس کی الجھن ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا، وہ مجھے لگا شاید آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے دوبارہ نہ مارے۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کس سے اتنا خوفزدہ؟ وہ جو بری عورت ہے نا، وہ بہت مارتی ہے، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی اور وہ سکینہ بھی بہت غصہ کرتی ہیں۔ معصومیت سے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہریار کے سینے میں کوئی خنجر پیوست ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے مزید نزدیک بیٹھ گیا۔ ریلیکس بیوی، آپ روئیں تو مت، اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی ہوں، اور آپ کو کوئی عورت کچھ نہیں کہے گی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اب وہ شہریار سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس نے ایک ایک لفظ آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں لیے ادا کیا۔ حوریہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار نے دوبارہ نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس سے حوریہ سمیٹی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس سے پہلے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوگا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اس گاؤں میں کیسے آئی ہیں اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ شہریار کو بہت سے سوال پریشان کر رہے تھے۔ حوریہ کو تو اس نے شہر میں دیکھا تھا، پھر وہ گاؤں میں کیسے؟ حوریہ نے اس بار خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں اور بابا شہر میں رہتے ہیں، بابا ایک آفس میں جاب کرتے ہیں اور بوا میرے پاس گھر میں ہوتی ہیں۔ شہریار حیران ہو رہا۔ آپ کی ماں؟ اس نے بے ساختہ یہ سوال پوچھا، مگر حوریہ کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے جمی۔ میں نے اپنی ماما کو بھی نہیں دیکھا، بابا نے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آئی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو گیلا ہونے سے روک نہ پائی۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ اتنی معصوم کیوں تھی؟ اب اسے سمجھ آ گئی، وہ بنا ماں کے پلی بڑی تھی۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے میرے بال بناتے، خود کھانا کھلاتے تھے۔ ہم شہر کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آبائی گھر یہاں پاس دوسرے گاؤں میں ہے۔ اکثر میں بابا کے ساتھ چھٹیوں میں وہاں آتی تھی، اور شہریار کو یہ سمجھ آ گئی وہ گاؤں میں کیوں آئی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ خاموش سن رہا تھا۔ مجھے چھوٹی سی چوٹ بھی لگی تو بابا پریشان ہو جاتے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیونکہ بابا نے بتایا تھا کہ گاؤں کے ہاسٹل میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی، اس لیے وہ میرے مما کو بچا نہیں پائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتی تو میری مما کا علاج ٹائم پر ہو جاتا۔ بات کرتے ساتھ وہ مسلسل رو رہی تھی، اور شہریار کے سینے میں درد اٹھ ہی جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ڈاکٹر بن کر گاؤں کے ہاسپٹل میں کام کروں گی، تاکہ میری طرح کوئی اور بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو سکے۔ میں نے FSC کی ہوئی ہے، کچھ ماہ بعد رزلٹ آئے گا، مگر اب شاید میں ڈاکٹر بن نہ سکوں۔ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور چہرے پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکا، ورنہ اس کا بس نہ چلا کہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں سے سارے آنسو غائب کر دیے۔ کس نے کہا اب آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں آپ کے خواب پورے کروں گا۔ شہریار کی مضبوط اور سنجیدہ آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر آپ اب یہ سب کیوں کریں گے؟ اسے اتنی حیرت ہوئی کہ حد نہیں۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھا۔ کیونکہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کی ہر خواہش اور ہر خواب کو پورا کرنا ذمہ داری میرے سر ہے۔ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی جو صاف شہریار دیکھ سکتا تھا۔ کیسی شرط؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ شہریار کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آپ کو ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا، رہیں گی میرے ساتھ؟ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ حوریہ کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ کیا کہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ میں ایسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کوئی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہیں۔ حوریہ نے ایک پرسکون سانس لی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ کیا سچ میں آپ کے بابا نے میرے چچا کے بیٹے کو مارا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، مگر حوریہ کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ اس کا اثر نفی میں نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مجھے بچا رہے تھے۔ وہ شخص میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کر مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت روئی، چیخی، چلانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے میرا دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا، اور پھر بابا نے سڑک پر پڑا ایک پتھر اس کے سر پر مار دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے اسے نہیں مارا، وہ صرف مجھے بچا رہے تھے۔ ہم گاؤں بھی اسی لیے آئے تھے، وہاں شہر میں بھی ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا۔ جیسے جیسے حوریہ آنسو کی روانی میں بول رہی تھی، شہریار کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جو بتا رہی تھی شہریار سب سمجھ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا شہر میں؟ سب بتائیں۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے سوال کیا، کیونکہ اسے سب تفصیل میں جاننا تھا۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، 2 ماہ پہلے ہی سب شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی سڑک کراس کر رہی تھی۔ آج تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی اور بوا پریشان ہو رہی ہوں گی، حوریہ نے اپنی دوست زینب کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، میں بوا سے بات کر لوں گی کہ میری وجہ سے لیٹ ہوا ہے۔ اوکے اب چلو۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سڑک پر چڑھنے لگی۔ ان کا گھر کالج کے پاس ہی تھا، دونوں چل کر ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں سامنے سے ایک کالے رنگ کی کار آئی تھی، اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی سڑک پار کر رہا تھا۔ اچانک وہ کار اس آدمی سے آ کر ٹکرائی، وہ بیچارہ بوڑھا سڑک پر گر گیا۔ وہ دیکھ زینی بابا گر گئے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں۔ صدا کی رحم دل حوریہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر سڑک کی طرف بھاگی۔ زینب بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دوسری طرف گاڑی میں سے ایک امیر رئیس اور
زیادہ باہر نکلا اور ان بابا کا کالر پکڑ لیا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے چیخا تھا۔ بیٹا تم تیز آ رہے تھے۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ نوجوان کو تو غصہ ہی آ گیا، اس نے ایک تھپڑ اس بوڑھے کو مار دیا۔ زینب کی تو آنکھیں پھیلی، پھر اس نے بوڑھے کو زمین بوس کر دیا۔ وہ ہیلو مسٹر، بڑے بوڑھوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، یہی سکھایا ہے کیا تمہارے ماں باپ نے؟ ایک تو خود ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہے ہو، اوپر سے کسی کمزور پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ زینب غصے سے گر گئی، مگر اس کی نظر تو اچانک اس لڑکی پر گئی جو جھک کر اس بوڑھے کو اٹھا کر کھڑا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گوگلز اتارے اور اس لڑکی کا سرتا پیر جائزہ لینے لگا۔ سفید کالج کے یونیفارم میں اس کا سفید دودیا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولی چل، یہاں سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کوئی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مگر ولی کی غلیظ نظریں تو حوریہ کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ولی چل، نعمان نے اس کا کندھا ہلایا اور پھر بہت مشکل سے اسے گاڑی تک لایا اور اگلے 2 منٹ میں گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ انکل آپ ٹھیک ہیں نا؟ حوریہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ میری بچی، خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ حوریہ کھل کر مسکرائی تھی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے انکل کو سڑک پار کروائی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ کتنے ہی دن وہ حوریہ کے سراپے میں کھویا رہا۔ یار پتہ کر وہ لڑکی کس کالج میں ہے، اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس نے نعمان کو حکم دیا۔ مگر ولی مگر کچھ نہیں، تجھے جتنا کہا اتنا کر، مجھے وہ چاہیے، اس کا حسن مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے نہیں دے رہا۔ 1 ہفتے بعد نعمان خالی ہاتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہر میں بہت سارے کالج ہیں، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ ولی نے اس کی عقل پر لعنت بھیجی۔ بیوقوف، جس جگہ وہ بوڑھا ٹکرایا تھا اس جگہ کے نزدیک جو کالج ہے وہاں پتہ کیا؟ اور نعمان کا سر نفی میں ہلا۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ غصے سے پھٹتا ہوا رستے میں آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ آج ان دونوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلی جب اچانک ایک کالی کار ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے میں گاڑی میں سے وہی رئیس زادہ باہر نکلا۔ اس کی نظر صرف حوریہ کے آر پار ہو رہی تھی۔ حوریہ کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف آیا۔ حوریہ، یہ تو وہی بدتمیز ہے جس نے اس دن سڑک پر تماشا کیا تھا۔ زینب اسے غصے سے گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ زینی چل یہاں سے۔ حوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے بھاگنے کی۔ ولی کی غلیظ آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ پھر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے گاڑی میں واپس بیٹھا اور گاڑی سلو سپیڈ میں ان کے پیچھے دوڑانے لگا۔ دونوں ایک رہائشی ایریا میں داخل ہوئے۔ وہ بھی گاڑی وہیں روکتا باہر نکلا اور تب تک ان کا پیچھا کیا جب تک وہ دونوں اپنے گھر میں غائب نہیں ہو گئی۔ پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک آئی تھی۔ وہ واپس پلٹ گیا، مگر گیٹ بند کرتی حوریہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اسے اتنا خوف آیا کہ حد نہیں۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہے؟ نعمان نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بس شکار کو جال میں پھنسانے کا انتظام کرایا ہوں۔ وہ کافی مسرور نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ولی نے فوراً اسے ساری وضاحت دے دی۔ کیا تو نے اس کا گھر تک پیچھا کیا اور اب تو نے اس کے پیچھے ایک آدمی لگا رکھا ہے تاکہ وہ جب گھر سے نکلے تجھے خبر ہو؟ نعمان کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ولی یہ ٹھیک نہیں، نعمان نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے مت سکھا، بس مجھے وہ چاہیے تو چاہیے۔ اس نے نعمان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ کال سن کر تو ولی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا؟ نعمان نے استفسار کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ آج گھر سے نکلے، میرا انتظار ختم ہوا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر بھاگا تھا اور نعمان شش و پینچ میں مبتلا ہو کے رہ گیا۔ وہ دونوں بازار آئی تھیں۔ زینی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ اس نے کوئی تیسری دفعہ زینب کا کندھا ہلایا۔ اوہ ہو، سکون سے شاپنگ کر، وہ دیکھ مما اور آپی بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم کون سا اکیلے ہیں؟ زینب نے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی ماں اور بہن کی طرف اشارہ، مگر حوریہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یار مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تجھے وہ کار والا یاد ہے؟ زینب کچھ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا وہ بھی ٹھٹکی تھی؟ اس دن میں نے اسے اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ جب اچانک ان کے پاس ایک گاڑی آ رکی اور دوسرے ہی لمحے گاڑی میں سے 3 لوگ باہر نکلے تھے اور انہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حوریہ کو گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا۔ اس ابتدا سے زینب زمین پر جا گری۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ زینب ہوش میں آئی، زمین سے اٹھی اور فوراً پیچھے بھاگی۔ وہیں پاس کھڑے رکشہ میں ہی وہ بیٹھ گئی۔ بھائی پلیز گاڑی کا پیچھا کریں، وہ میری دوست کو زبردستی لے گئے۔ اس نے جلدی سے رکشے والے کو حکم دیا۔ انہوں نے حوریہ کے چہرے پر کچھ رکھا، شاید کوئی کپڑا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ اسے لے کر شہر سے کچھ فاصلے پر ایک فارم ہاؤس میں بہت کام ہو گیا، لڑکی لے آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے ولی کے سامنے ہاتھ باندھے خوشخبری۔ ولی کی غلیظ آنکھوں میں چمک ابھری۔ بہت خوب، تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔
رکشہ والے نے رکشہ کچھ فاصلے پر ہی روک دیا۔ شکر تھا زینب کے پاس اس وقت فون تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے اپنی ماں کا موبائل نکالا اور بنا دیر کے ذیشان صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا کر پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچنے کا کہا۔ وہ قدم قدم چلتا حوریہ کے پاس آیا، پھر پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈھیلا اور ایک ہی جھٹکے میں سارا پانی حوریہ کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ پل بعد جب حواس بحال ہوئے تو اس شخص کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اسے بدن سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے؟ خوفزدہ سی آواز میں سوال پوچھتی پیچھے کھسکنے لگے، مگر ولی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور دوسرے ہی پل اس کی نازک موم کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم تو واقعی حور ہو، اتنی نازک، نرم اور خوبصورت حور میں نے تو اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی۔ حوریہ کو اس کے لمس سے بہت زیادہ خوف آیا۔ پلیز چھوڑو مجھے، دور رہو۔ وہ سسکتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ او ڈارلنگ، چھوڑ دوں گا صرف ایک رات، اس کے بعد تم آزاد۔ حوریہ کو اس کی بات خاک سمجھ نہ آئی۔ پلیز چھوڑو مجھے، بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ولی کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حوریہ کا منہ دبوچا۔ کہا نا جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے دھارا۔ حوریہ کو اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا۔ ولی کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئیں۔ وہ معصوم تو مزاحمت تک نہیں کر پائی۔ نہیں پلیز چھوڑ دو، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی اور اگلے ہی پل ولی کا بھاری ہاتھ اٹھا اور حوریہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، غصے سے کہتے اس نے حوریہ کا دوپٹہ کھینچ کر جسم سے دور کیا۔ حوریہ کو قیامت آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ ناسمجھ ضرور تھی، مگر عورت میں یہ حس ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد کی نظر اور ارادہ سمجھ جاتی۔ نہیں، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ولی نے اس کی قمیض کا گلا ایک جھٹکے میں کھینچا تھا اور اس کا آدھا بازو اور کندھے کا کچھ حصہ برہنہ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کے اوپر جھکنے کی کوشش کرتا، موبائل فون کی چنگھاڑتی آوازیں ماحول میں ساز پیدا کیا۔ وہ بدمزہ ہوتا موبائل کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ ولی جلدی نکل، وہاں سے پولیس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی۔ نعمان کی بات سن کر ولی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دوسرے ہی پل اس نے حوریہ کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تو تمہارے پیچھے پولیس یہاں تک آ گئی، آج تو تم نہیں بچو گی۔ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کو مزید کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک کسی نے ولی کے سر پر کچھ تیر مارا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا اور اتنا زوردار کہ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوش ہو گیا۔ حوریہ نے بے یقین سے پیچھے کھڑے اس مرد کو دیکھا۔ وہ نعمان تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ تمہیں یہاں کون لایا؟ پلیز پولیس کو مت بتانا، مجھے اسے لے کر یہاں سے جانا ہوگا۔ تم اس شہر سے غائب ہو جاؤ، یہاں سے کہیں بھی چلی جانا۔ اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہو تو یہ شہر چھوڑ دینا، ورنہ یہ تمہارے گھر تک پہنچ کر تم پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ پولیس کو کچھ مت بتانا۔ وہ سنجیدگی سے حوریہ کو ہدایت دیتا ولی کو اٹھا کر نکل گیا۔ کچھ ہی پلوں بعد زینب کے ساتھ ذیشان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ حوریہ کو اس حال میں دیکھ کر ذیشان صاحب کو اپنے سر پر آسمان پھٹنا محسوس ہوا۔ زمین پر گری ہوئی جس حال میں تھی کوئی بھی کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون نکل رہا تھا۔ بابا! اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مدھم سی آواز میں پکارا۔ اسی کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ہاسپٹل میں کھلی تھیں۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ وہ سیف ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جس شخص نے بھی اسے اغوا کیا تھا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے پولیس کو صرف اتنا ہی بیان دیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ حوریہ اسے نہیں جانتی تھی اور جب اسے پتہ چلا پولیس آ رہی ہے تو وہ بھاگ گیا۔ دوسری طرف ولی انگاروں پر لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا۔ اسے نعمان نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا لڑکی کا باپ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہن کا بھائی تھا اور ولی کو کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے اندر ابھی انسانیت باقی تھی، اس لیے اس نے حوریہ کی مدد کی، مگر اس طرح کہ ولی کبھی جان نہ پائے۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے جب حوریہ نے سارا سچ اپنے باپ کو بتا دیا اور ذیشان صاحب نے لمحوں میں فیصلہ کر دیا وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر گاؤں آ گئے۔ بوا ان کے ساتھ ہی تھی۔ گاؤں آئے انہیں ابھی 4 دن ہی ہوئے تھے جب وہ اپنے گاؤں میں بنائی ہوئی سہیلی ماریا کے ساتھ کھیتوں میں گئی تھی۔ چلو حوریہ، امرود اور گنے کھانے چلتے ہیں۔ اس نے حوریہ کا موڈ بدلنا چاہا کیونکہ جب سے حوریہ گاؤں آئی تھی کافی خاموش تھی۔ حوریہ نے باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا خود ساتھ جائیں گے۔ پھر اس طرح وہ گاؤں کے کھیتوں میں آ گئی۔ ماریا اور حوریہ کچھ فاصلے پر تھی اور ان دونوں کے باپ ایک ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ حوریہ، وہاں کینو لگے ہیں، چلو کینو کھانے چلتے ہیں۔ ماریا گاؤں کی ہسمکھ لڑکی تھی، عمر میں تقریباً حوریہ جتنی ہی تھی اور سدا کی وہ جس کے باس تھی۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، میں بابا سے پوچھ کر آتی ہوں۔ ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں چچا یا ابا کو مت بتاؤ ورنہ ڈانٹ پڑے گی، چلو ابھی آ جائیں گے۔ وہ حوریہ کو منا کر اس طرف چلی گئی۔ وہ کھیت سڑک کی دوسری طرف تھے۔ وہ دونوں سڑک پار کر ہی رہی تھی جب سعید سلطان کی گاڑی بالکل حوریہ قدموں کے پاس آ رکی۔ حوریہ
فوراً خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹی، گاڑی میں سے وہ باہر نکلا اور سرتا پار حوریہ کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بالکل ویسی ہی غلاظت تھی جیسے ولی کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے تھی۔ حوریہ کو نہ جانے کیوں بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ماریہ ڈر کر پیچھے ہوئی کیونکہ وہ سعید سلطان کی غلیظ آنکھوں سے خود بھی بہت ڈرتی تھی۔ وہ حوریہ کی طرف آنے لگا۔ حوریہ کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہونے لگے۔ کون ہو تم؟ اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا۔ حوریہ کچھ بھی کہنے قابل نہ رہی۔ سائیں، یہ مہمان شہر سے آئی ہے، ماریہ نے ہمت کرتے الفاظ ادا کیے۔ سعید سلطان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ واہ مہمان، ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دیا جائے۔ غلاظت بکتے ہوئے کچھ آگے بڑھا۔ حوریہ بدک کر اچھلی تھی۔ ماریہ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حوریہ کی حفاظت کر پاتی۔ چلو حوریہ، واپس چلتے ہیں، ابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کرے، مگر سعید سلطان کی آنکھیں ماریہ کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور بہت بے تکلف سے حوریہ کی کلائی ہاتھ میں پکڑی۔ وہ تو اس افواہ پر بری طرح بوکھلائی۔ چلو ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دو۔ حوریہ کو اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل آئی، شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ اپنی کلائی آزاد کروانے لگی۔ ماریہ فوراً ڈر کر بھاگ گئی اور ذیشان صاحب کو مدد کے لیے بلانے لگی۔ حوریہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ حوریہ کو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جب درمیان میں ہی ذیشان صاحب آ گئے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، باپ کا دل تو تڑپ اٹھا تھا۔ سعید نے ایک دھکا ذیشان صاحب کو مارا اور دوسرے ہی پل دوبارہ حوریہ کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ حوریہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ حوریہ کو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جب درمیان میں ہی ذیشان صاحب آ گئے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، باپ کا دل تو تڑپ اٹھا تھا۔ سعید نے ایک دھکا ذیشان صاحب کو مارا اور دوسرے ہی پل دوبارہ حوریہ کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ یہاں زیادہ سناٹا تھا، صرف ماریہ اور اس کا باپ ہی پاس کھڑے تھے۔ ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سعید سلطان جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ کر سکتے۔ حوریہ نے اچانک اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ وہ بدک کر اچھلا تھا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے حوریہ کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ حوریہ کا دوپٹہ جھولتا ہوا گلے میں آیا اور سعید نے گلے میں آیا ہوا دوپٹہ بھی کھینچنے کی کوشش کی، جب ذیشان صاحب نے غصے میں سڑک کے کنارے پڑا ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے سعید کے سر پر دے مارا۔ باپ تھا، اپنی بیٹی کی عزت اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سعید حوریہ کو چھوڑ کر اپنا سر پکڑتا ہوا وہیں زمین پر گرا۔ چوٹ کافی گہری آئی تھی، اس لیے خون نکلنے لگا۔ ذیشان صاحب حواس باختہ ہوئے، مگر اس سے پہلے انہوں نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر بوا کو سختی سے تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حوریہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جانتے تھے سردار کے پوتے کو مارا ہے، انہیں جرگے میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اور وہی ہوا، 4 دن بعد جرگہ بلایا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی جا رہی تھی، جب کہیں سے ماریہ نے اسے بتا دیا۔ وہ بوا کو چکمہ دیتی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بوا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی، مگر وہ جرگے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا نکاح ہوا اور وہ حویلی تک آئی۔ حوریہ مسلسل آنسوؤں کے ساتھ اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سناتی، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور شہریار سلطان تو پتھر ہو گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سعید اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ وہ باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے شہر چھوڑ کر یہاں گاؤں میں آ کر چھپ گیا، مگر بھیڑیے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے سینے میں درد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ واقعی اس کا باپ ایک عظیم باپ تھا، جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اس بھیڑیے تک کو مارنے سے گریز نہیں کیا۔ وہ کچھ بھی کہنے قابل نہ رہا۔ حوریہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بہت دیر بعد شہریار کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں آیا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، نرمی سے حوریہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ ریلیکس بیوی، میں ہوں نا اب آپ کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ حوریہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی درندگی یا ہوس نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کیونکہ ان میں جو بھی تاثیر تھا وہ حوریہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں آپ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں گا بیوی۔ شہریار کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، رونا تو بھول ہی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دوست، آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں، وہ کہیں کھوئی کھوئی بول رہی تھی، مگر شہریار تو اسٹک اور حیران رہ گیا۔ کیا کہا دوست؟ وہ جیسے اس الفاظ میں اٹک گیا۔ ہاں نا، آپ نے ہی تو کہا ہم دوست ہیں۔ وہ کچھ ہچکچائی تو شہریار نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ سے شہریار کا قد کا اشارہ کیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ عمر میں بھی اس سے بڑا ہی ہے۔ تو میں اچھی تو نہیں لگتی، آپ کا نام لیتی اس لیے دوست کہوں گی۔ اس کے گال رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہے تھے۔ شہریار کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوکے، جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن دوست آپ صرف تب کہیں گی جب کوئی آس پاس نہ ہو۔ اگر 4 لوگوں میں آپ دوست کہیں گی تو یہ مناسب نہیں لگے گا، تب آپ مجھے میرے نام سے پکار لیجیے گا۔ اس نے حوریہ کو سمجھانا چاہا۔
حوریہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ میں نے آپ کو اتنا کچھ بتایا، آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب اس کے لہجے میں ناراضگی شامل ہوئی تھی۔ شہریار جیسے محفوظ ہوا تھا۔ تو آپ میرے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ حوریہ نے زور و شور سے اسباب میں سر ہلایا۔ بالکل، جب دوست بن جائیں تو سب پتہ ہونا چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ شہریار بنا پل جھپکے سے دیکھتا رہ گیا۔ بتائیں بھی؟ حوریہ کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک چھوٹا بھائی اور بہن ہے۔ میرے بابا کا سالوں پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اماں میرے دونوں بہن بھائی کے ساتھ شہر والے گھر میں ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ دونوں پڑھ رہی ہیں، اس لیے گاؤں سے روز شہر جانے میں انہیں کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھار وہاں چلا جاتا ہوں، ورنہ زیادہ تر گاؤں کے ہاسٹل میں ہی ہوتا ہوں۔ حوریہ کی آنکھیں چمکی۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ شہریار نے اسباب میں سر ہلایا۔ حوریہ کے گال خوشی سے پھول گئے۔ شہریار نے اسے پہلی بار کھل کر مسکراتے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر کوسوں فضا بکھر گئی ہو۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا اس کے گال چھوئے، مگر خود پر زپ کر گیا۔ اچھا چلیں، رات ہو رہی ہے، بتائیں کیا کھائیں گی؟ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ شہریار اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ حوریہ اس کے ساتھ اب کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نا سینڈوچ بہت پسند ہے، اور بریانی بھی۔ اس کے علاوہ میں ساری سبزیاں بھی کھا لیتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو کبھی رزق کی بے حرمتی نہ کرے اور صبر شکر سے جو ملے وہ کھا لے۔ ویسے تو میں پیزا اور برگر بھی کھا لیتی ہوں، مگر وہ بابا زیادہ کھانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، پھر اس لیے میں بہت کم کھاتی ہوں۔ مجھے موٹے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ شہریار نے دلچسپی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی تلے ٹکائی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یکدم ہی اپنا سارا کمرہ روشن لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے نوازتی ہے جیسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔